بھولیں گے نا. اب بھی جا کر کے یہاں عوامی مرکز ہے, اس میں 2 افسر ہیں, ہارون اور مطیع اللہ. یہ دونوں کے دونوں یہیں کراچی کے محکمے کے بڑے افسر ہیں, محکمے گیس میں. ان کے اوپر جو افسر ہے وہ عبدالعزیز نام ہے, وہ پکا قادیانی ہے. اب وہ عبدالعزیز ان کو تنگ کرتا رہا, وہ ان کو تنگ کرتا رہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, یا مجھ سے بحث کرو, بحث میں ان سے جیتتا تھا, یا اپنے مولوی کو لاؤ, میرے مولوی قادیانی سے بحث کرے, تم جیت گئے تو میں قادیانیت چھوڑوں گا, میرا مولوی جیت گیا تو تم لوگ قادیانی بنو گے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یا یہ ہے کہ میں تمہیں رگڑا دوں گا. یہ ہوتا ہے ان محکموں کے اندر جی. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. یہ میں غیر ذمہ دارانہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بات ہے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو یہاں بھی اسی طریقہ پر رگڑا دے رہے تھے کہ آپ جو ہے نا قادیانی بنے, یا مجھ سے بحث کرو, یا ہمارے مولوی سے کرو, جو بھی جیتے گا اسے. ہمارے یہ ساتھی جو اللہ آپ کا بھلا کرے گئے یہاں ماڈل کالونی میں, ایک مولوی صاحب تھا, اب ملتان چلا گیا, لاہور چلا گیا. مولوی صاحب ماشاءاللہ آپ کی طرح خوب ہے, قداور اور خوبصورت قسم کا آدمی بھی ہے. میں نے مولانا یوسف لدھیانوی سے پڑھا ہے, میں نے منظور احمد چنوٹی سے پڑھا ہے, میں نے اللہ بسائے سے پڑھا ہے, فلاں سے پڑھا ہے, فلاں سے پڑھا ہے. سمجھے؟ مناظرہ پڑھا ہے. لفظ ہوتا ہے مناظرہ, لیکن وہ کہتے ہیں مناظرہ. سمجھے؟ مناظرہ پڑھا ہے. مولوی صاحب اس کو لے گئے اور ہمارے جامع فاروقیہ کے مولانا عبداللہ صاحب میرے کلاس فیلو ہے, جامع فاروقیہ کی شاخ کی ناظم ہے, قاری محمد امین, یہ ابھی تک زندہ ہے. یہ حضرات اس مولوی صاحب کو یہ اس کو لے کر کے گئے کہ میں مناظر اسلام. حفیظ کوارٹر ہے ناظم آباد کے اندر, وہاں چلے گئے. یہ حضرات چلے گئے. قادیانی نے اپنے مولوی لائے, وسیم اور داؤد, احمد وسیم اور اللہ کو بھلا کرے داؤد, دونوں کو لائے. ہمارے مولوی صاحب کو انہوں نے 10 منٹ میں خاموش کی. مناظر اسلام کو 10 منٹ میں خارج. مولوی صاحب ہمارے ساتھی قسم خدا کی بڑے بڑے افسر ہیں, وہ رونے لگے کہ کیا ہو گیا. ہمارے مولوی صاحب نے یہ معذرت کر لی کہ میں نے اچانک میں نکلا تھا, میں نے تیاری نہیں کی ہے. اب 2 ہفتوں کے بعد پھر یہ کہ رکھ لو مناظرہ. 2 ہفتوں میں اگر آپ نے پھر دوبارہ ہمیں خاموش کیا تو ہم آپ کے ہوں گے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ 2 ہفتے ان کے پورے ہو گئے. اس نے کتابیں جمع کی, اردو دیکھی, تو اردو والا تو اس کو اللہ ذلیل کر ہی لیتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ فلاں نے مناظر سے پڑھا, اس الو کے پٹے کو عبارت پڑھنا بھی نہیں آتا, تو اسے پڑھتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ شرم آنی چاہیے کہ کچھ کسی کے پاس شرم ہو. لکھنے والے خود وہ علم سے فارغ ہیں, ان کے لکھنے والے وہ خود بھی ایک صفحے کی صلاحیت ان کے اندر بھی نہیں ہے, لیکن آپ ان کے پیچھے پڑھیں. ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. مولانا عبداللہ صاحب میرے پاس آ گئے. پرانی بات ہے کہ میں نے نئی شادی کی, نیا مدرس تھا, بالکل دبلا پتلا سا تھا. کہا کہ جی اس قسم کا مناظرہ ہے, ہم لوگ جو ہے نا جائیں گے, اور حضرت اقدس میں اس کا نام نہیں لیتا, بہت بڑا علامہ ہے. میں نے کہا کہ میں مدرس آدمی ہوں, مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اگر کوئی ترکیب کی بات کرے گا یا کوئی اور مسئلہ کرے گا, صرف نحو کی بات ہوگی یا کوئی تدریس کی کوئی اور اصول سے, تو میں آپ اس کو ہیلپ کر سکوں گا. میرا مطالعہ نہیں ہے, میں تو مدرس آدمی ہوں. ناتا خان گوٹ پر میں آ گیا. یہ لوگ ملیر سے چلے, میں ناتا خان گوٹ کے پل پر آ گیا. یہاں سے 2-3 گاڑیاں ہیں, ہمارا حضرت مناظر اسلام آگے فرنٹ پہ بیٹھا ہوا. گاڑی روکی, اس دن دال کھا کر کے میرے اوپر یہاں دال گرے ہوئے تھے. دال کھا کر کے الو کا پٹا جا رہا ہے مناظرہ کے لیے, اور قمیص پر دال بھی ڈال دی. میں بیٹھ گیا, اس طرح مجھ سے ہاتھ ملایا. میرے چونکہ ان سے ملاقات تھی بھی نہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ پیچھے بیٹھ کے ہم لوگ جب جا رہے ہیں, ناظم آباد جا رہے ہیں, میں نے کہا حضرت اگر قادیانی یہ اعتراض کرے تو اس کا جواب کیا ہوگا. اور میں اس کا امتحان نہیں لے رہا تھا, بخدا مجھے خود اس اشکال کا جواب معلوم نہیں تھا. میں نے کہا حضرت اگر یہ اعتراض کرے تو پھر کیا ہوگا. کہا یہ کریں گے بھی نہیں. میں نے دوسرا اعتراض کیا, کہنے لگے یہ کریں گے بھی نہیں. تیسرا کیا, کہتے کہ کریں گے بھی نہیں. میں نے کہا اگر کر لیا, آدمی اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ, قداور قسم کا آدمی ہے. میں نے چنوٹی سے پڑھا ہے, فلاں سے پڑھا ہے, فلاں سے پڑھا ہے. مولوی صاحب ہم لوگ
جب وہاں گئے اور جب سلسلہ شروع ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ مولوی داؤد وہ مناظر ہے اور ان کا معاون ہے مولوی وسیم، اور ہمارے حضرت صاحب مناظر ہے اور اس کا معاون ہے مولوی منظور، جامع فاروقیہ کا مدرس ہے۔ کوئی منظور مینگل نہیں تھا، صرف منظور، مینگل بعد میں مشہور ہو گیا۔ بات شروع ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ کہتے قادیانی پر بحث کریں گے کہ قادیانی نبی ہے یا نہیں، نبی کی صفات اس میں ہے یا نہیں ہے۔ قادیانی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بحث کرتے کہ عیسیٰ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ ہم لوگ قادیانی کہتے کہ عیسیٰ مر چکا ہے۔ جب عیسیٰ مر چکا ہے تو تواتر سے ثابت ہے کہ ایک مسیح آئے گا، ینزل فیکم ابن مریم، یہ احادیث تواتر سے ثابت ہے۔ تو اس سے قادیانی مراد ہے۔ عیسیٰ تو مر چکا ہے، اگر عیسیٰ زندہ ہے تو خود آئے گا، اور اگر مر چکا ہے تو پھر قادیانی اس کی جگہ پر آئے گا۔ قادیانی کا مذہب یہ دوسرا۔ یہ کہتے ہیں نہیں، تمہارا نبی جو ہے نا کاڑا ہے، کاڑا کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے کاڑا ہے، ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ تم اس عیسیٰ کے مسئلے پر بحث کرو کہ قادیانی کی نبوت کا مسئلہ اس پر متفرع ہے۔ اس میں باتوں میں بات آ گئی، ایمان کی بات کرو۔ ایمان کیا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو اور ہم قادیانی کافر ہیں، اور ہم مومن نہیں، تم مومن ہو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ایمان کی تعریف قرآن میں تو ہے، لیکن اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا۔ قرآن میں ہے لیکن میں نے آہستہ آہستہ کہا، میں نے کہا قرآن میں کس جگہ پر ہے؟ کہتے وہ قد افلح المومنون، وہ کیا ہے؟ میں نے آہستہ آہستہ کہا حضرت یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے، یہ مقتضیات ایمان ہے، یہ متعلقات ایمان ہے۔ لیکن اس بغیرت کو کیا پتہ ہے کہ مقتضی کیا ہوتا ہے، مقتضا کیا ہوتا ہے، موجب کیا ہوتا ہے، موجب کیا ہوتا ہے۔ چونکہ آپ کی طرح سونے والا آدمی تھا نا، میرے رب نے اس کو ایسا ذلیل کر دیا کہ ہم سارے کے سارے ذلیل ہو گئے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا عبدالعزیز صاحب بخدا میں اس کا معاون نہیں ہوں۔ ہم راستے سے آئے تھے کہ کچھ آپ کے مولوی سے استفادہ کریں گے، ان سے استفادہ کریں گے، لیکن آپ کا مولوی بھی الو کا پٹا ہے، ہمارا بھی الو کا پٹا ہے۔ حالانکہ بات کیا تھی؟ یہ وہ بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کمزور کہہ کر کے انگلی دوسرے کو دینا ہوتا ہے، اس کو تم سمجھتے بھی نہیں، یا ان کو کمزور کہہ کر کے حقیقت میں کمزور ہم تھے۔ خوشترا باشد کی سر دل برا گفت آیت در حدیث دیگرا، حقیقت میں ہمارا مولوی کمزور تھا۔ میں نے کہا یہ الو کے پٹے ہیں، دونوں کے دونوں ادھر ادھر مار رہے ہیں، اور میں اپنے مولوی صاحب سے راضی نہیں ہوں۔ یہ تو 5 منٹ کا مسئلہ ہے، 10 منٹ کا مسئلہ ہے، بات طویل کیوں کرتے ہو؟ تو مولوی احمد وسیم نے کہا کہ جو 2 ہفتوں میں تمہارا مولوی جو مسئلہ طے نہ کر سکے اس کو خدا نے رسوا کر دیا۔ اب اس کی دیکھو بار بار پانی بھی پی رہا ہے، پسینے بھی اس کو آ رہا، تو اس مسئلے کو تم 10 منٹ میں حل کرو گے؟ میں نے کہا میرا رب حل کر دے گا، سمجھے؟ تو عبدالعزیز سے کہا کہ اس کو آنے دو، 10 منٹ کے لیے ہم مولوی صاحب سے بات کو ٹالتے، اس کو موقع دیتے ہیں۔ یہ جو جس پر دال گرا ہوا ہے، سمجھ رہی میں کہ جس غریب کی قمیص اور کپڑے استری بھی نہیں ہے، اس کو موقع دیتے ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ اس کو ایسے اٹھا کر کے یقین تھا کہ ایسے پھینکیں گے اس کو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا چل اب کر لے بات، آپ کی مرضی ہے قادیانی کی نبوت پر بحث کرو، یا آپ کی مرضی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ممات پر بحث کرو؟ کہتے عیسیٰ پر کرتے ہیں۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ حیات اور ممات کا یہ عقیدے کا مسئلہ یا فرعی ہے؟ کہتے فرعی ہے۔ میں نے کہا عقیدے کا، کہا فرعی ہے۔ میں نے کہا عقیدے کا، کہتے فرعی ہے۔ میں نے کہا عقیدے کا۔ اب میں نے کہا کہ تعریف کرو عقیدہ کی، عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ اگر یہ تعریف اس پر صادق آتی ہے تو پھر عقیدہ کا ہوگا، نہیں تو فرعی۔ کہتے عقیدہ ہوتا ہے نظریہ؟ میں نے کہا نہیں، عقیدے کی تعریف کرو۔ کہتا ہے عقیدہ ہوتا ہے نظریہ؟ میں نے کہا نہیں، تو اردو پڑھا ہوا ہے، تجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ عقیدہ کا ہوتا ہے، نظریہ کا آپ اندر کی بات ہوتی ہے، نظریہ کی بات؟ میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔
اب وہ بندہ بھی ان کا بھی حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ عبدالعزیز صاحب وہ چونکہ بڑا افسر تھا, یہ صرف اردو پڑھنے والا جاہل ہے, یہ اردو پڑھنے والا, اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. العقیدۃ القضیۃ الکلیۃ التي یصدق بها یا العقیدۃ ما لا يقبل الشک لدى معتقدی, یہ کیا چیز ہے؟ جاہل آدمی تو اس طریقہ پر کرے گا. اس نے کہا چلو میں نے مان لیا, یہ مجھے نہیں آیا. میں نے کہا یہ نہیں آیا نہیں, لکھ دو کہ اس میں تو ہار گیا, یہ لکھ دو کہ یہ اتنا جاہل ہے کہ اس میں. یہ انہوں نے لکھ دیا. میں نے کہا جب تعریف میں نے کی تو اب میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ عقیدے کا مان لیا. میں نے کہا جب عقیدہ کا ثابت ہوگا کہ زندہ ہے تو پکا آٹومیٹک تو مرتد ہوگا, چونکہ تو اس کا انکار کرتا ہے. یہ متواتر ہے تواتر سے. اب بتا دو عیسیٰ علیہ السلام مر گیا ہے کہاں؟ میں نے زندگی پر آیت پیش کر دی چونکہ میں ہی مدعی تھا. وما قتلوا یقینا بل رفعہ اللہ علیہ, کہتے بلکہ اللہ نے روح کو اٹھایا. میں نے کہا تو ان باتوں کو چھوڑ, یہ بتا دے کہ یہ ما قبل سے یہ بل ترقی کے لیے یا اضراب اور ابطال کے لیے. تو کبھی کہتے اضراب, کبھی کہتے ابطال, کبھی کہتے اضراب, کبھی. میں نے کہا کتے کا بچہ, یہ تو اضراب ابطال ایک ہی چیز ہوتا, ترقی الگ چیز ہے بل ترقی والے. کہتے ہیں ہاں تسم ہو گیا. میں نے کہا تو جاہل ہے, اب ان کی شرطیں بتا دے. بل ترقی کہاں کے لیے آتا ہے اور کس جگہ پر آتا ہے؟ بل اضراب کے لیے. مولوی صاحب عزیز نے خود بخدا فیصلہ کیا. اس نے کہا ہمارا مولوی فنی طور پر آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا, ہمیں 2 مہینے کی مہلت دے دو. میں نے کہا 2 مہینے نہیں, 2 سال کی مہلت, زندگی کی مہلت ہے, تو سر اٹھانا. تو کسی کو کہنے لگے مولوی اللہ یار ہے ہمارا, ربوہ میں ہوتا ہے, اس کو بلائیں گے. میں نے کہا بولا, تو اپنے باپ کو بلا لے. بات اتنی سی ہوگی مولوی صاحب. میں نے کہا اب لکھو کہ یہ ہار گیا, اس ٹائم پہ لکھو کہ یہ ہار گیا. کہنے لگے لکھنے کی ضرورت نہیں, ہم نے مان لیا کہ وہ ہار گیا. سمجھے مولوی صاحب, حفیظ کوارٹر میں کراچی کے گرمی کے دنوں میں انسان ہو, رنگ کا بھی کالا ہو اور اس کو پسینہ بھی آ جائے, رنگ کا بھی کالا ہو, پسینہ بھی آ جائے, اس کمرے میں ایئر کنڈیشن نہیں تھے, پنکھے بھی تھے, اور کراچی کی گرمی میں, تو پھر بتاؤ کہ کیا ہوگا؟ تو اس کالے سے پھر بوسہ لے گا؟ تو وہ بندے جو ہمارے ساتھی مرتد ہو رہے تھے, قریب تھا کہ مرتد ہو جائے, وہ اٹھے قسم خدا کے رونے لگے اور میرے پیشانی بوسہ ایسے چمٹ گئے میرے پیشانی, میرے ساتھ چمٹ گئے, بالکل بوسہ لے رہے ہیں. ان کے منہ کے اندر تو پسی نہیں جائے گا اور کیا جائے گا, میں کون سا خوبصورت ہوں. اور باہر نکلے, جب ہم لوگ نکلے ان کو ذلیل کر کے, کبھی میرے ہاتھ پکڑ کر کے ایک الگ بوسہ دے رہا, دوسرا الگ بوسہ دے رہا. کہتے مولوی صاحب اللہ کی قسم ہم نے پکا اس کے ہوتے ہوئے ہم نے ارادہ کیا تھا کہ اب اس دفعہ ہم پھر پکا قادیانی بنیں گے, کہ ہمارے مولوی اتنے کیوں کمزور ہیں. حال آپ کا یہ ہے کہ جی آپ کو ایمان کی تعریف نہ آ جائے, سمجھے بھی ہے کہ ایمان کی تعریف نہ آ جائے. رنگ ماشاءاللہ آپ کا اتنا اچھا ہے, اتنا بہترین رنگ ہے آپ کا, کپڑے آپ کے اتنے اچھے ہیں کہ واہ. میں نے مولوی صاحب سے راستے میں کہا, میں نے کہا کہ تو لگتا تو امام غزالی کا بیٹا لگتا ہے, شکل سے تو امام غزالی اور امام رازی لگ رہا ہے, لیکن تو ایسا بغیرت ہے. میں اس ادارے کا نام نہیں لیتا, اس ادارے کا خاص شاگرد ہے, سمجھے, اس ادارے کا نام نہیں لیتا کہ پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ آپ سمجھے. اسے کہنے لگے کہ فلاں سے لدھیانوی سے پڑھا ہے, چنوٹی سے پڑھا ہے, فلاں سے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار یہ باتیں وہ نہیں بتاتے تھے. میں نے کہا جو بتانے کی چیزیں تو انہوں نے بتائی نہیں, اور جو نہ بتانے کی تھی وہ تو اردو سے تو میں بھی تو پڑھ سکتا. جو بتانے کی چیزیں وہ تو آپ کو بتایا بھی نہیں, سمجھے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, الی اللہ المشتقى و الیہ المفزع, الی اللہ المشتقى و الیہ المفزع. اس لیے ساتھی لاپرواہ نہ بنو, خدا در انتظار حمد مانست, محمد مصطفیٰ بر راہ سنان.